بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک آب زمزم اور دوسرا ہاتھیوں کا۔ آب زمزم کا پہلا واقعہ، عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس جگہ کو بھی بتایا گیا۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت آب زمزم میں دفن کی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دو ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں لڑکے عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو قربان کریں گے۔ دوسرا واقعہ جو ہے ہاتھیوں کا تھا۔ ابرہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنع میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر قبیلے پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس لیے اپنے لیے ایک ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے، رکتے رہے۔ ان شمال مشرق کیا جاتا اٹھ کر دوڑنے لگتے، لیکن کعبے کی طرف جاتا تو بیٹھ جاتے۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر ٹھیکریاں برسائی۔ اللہ نے اسی سے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنایا۔ چڑیا ابابیل اور کمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں، مگر جس کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو روندتا ہوا کچلتا چلا گیا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے اور صنع پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ اس کا دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے حملے کے موقع پر مکے کے لوگ پہاڑیوں میں چلے گئے۔ وہ پہاڑی کی چوٹیوں پر سے دیکھا جب اللہ کا عذاب ان سے ہٹ گیا، ختم ہو گیا جب وہ لوگ، تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لہذا یہ 1871 کے فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع کا واقعہ ہے۔ یہ حقیقت ایک تمہیدی نشان تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور کعبے کے لیے ظاہر فرمائی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا، جیسے کہ بخت نصر کا حملہ 1887 اور اہل روم کا قبضہ 70 عیسوی سے ظاہر ہے۔
لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر واقعہ ایسا حالت میں پیش آیا کہ اس کی خبر تمدن دنیا کے بیشتر علاقے روم، فارس، خان فانا پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسی کی نظر رومیوں پر برابر رہتی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کو پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کیا۔ اب چونکہ یہی دونوں حکومتیں اس وقت تہذیب و تمدن کے بڑے حصے کے مالک تھے، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ان نے بیت اللہ کی شرف و عظمت کے کھلی خدائی نشانی دکھلائی پڑ گئی، تو یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس کے گھر کو یعنی اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کا ساتھ اٹھنا اور اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالاتر پہلے ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، رزاق، مقم، صفار اور عباس۔ ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 13 تھے۔ ایک کا نام عبد الکعبہ، ایک کا نام حجل تھا، لیکن نقل کرنے والے لکھتے ہیں کہ مقم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غذا کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کو کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، ام الحکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کے والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور عامر بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے۔ زبی کہلاتے تھے۔ زبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکے 10 پورے ہوئے اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہوئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنے نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی تو ان کے نام نکالا گیا۔ عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مانی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان کے نام لکھے، اور حبل کے مقام قیم نے تیر کو گردش لے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا نام ہاتھ پکڑا، چھری لی، ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مولا کے بھائی آئے۔ عبد المطلب نے کہا، اب میں اپنے لڑکا کیا مشورہ دیا، کسی خاتون عرافہ جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا عبداللہ اور 10 اونٹنیوں کے درمیان قرآن اندازی کریں، اگر عبداللہ کا نام قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھائیں، اسی طرح بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرآن نکلے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر پورا عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن نکالتے گئے، مگر قرآن عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کا نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں۔ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کے افضل ترین خاتون شمار تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے ملک شام تشریف لے کے قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے۔
وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جہادی کے مقام میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نہایت رنجیدہ ہوئیں۔